آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا 8 مصارف صرف کرنے کی جگہ، خرچنے کی جگہ. یہاں آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. 8 لوگوں کا تذکرہ فرمایا اللہ تعالیٰ. فرمایا انما الصدقات للفقراء. یہ جو صدقات ہیں مطلب زکوٰۃ جو ہے یہ آپ دے سکتے ہیں فقراء کو، والمساکین اور مسکینوں. 2 ہو گئے، فقراء اور مساکین. فقراء کنہیں کہتے ہیں اور مساکین کسے کہتے ہیں؟ تو ہماری زبان میں عام طور پہ فرق کوئی نہیں ہے. فقیر اور مسکین حالانکہ فرق ہے بھی، لیکن بعض لوگ سمجھتے ہیں بعض لوگ نہیں سمجھتے. فقیری سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی. کفر سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اور فقیری سے. اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیری سے آگاہ بھی فرمایا ہے. فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا. بعض دفعہ تو فقیری بندے کو کفر تک لے جاتی ہے. آپ نے سنا ہوگا بعض جگہ پر جو ہے وہ غیر مسلم، عیسائی، یہودی اور پھر جو کچھ لوگ دین اسلام کا نام لیتے ہیں لیکن منحرف ہیں، تو وہ دوسرے ایسے علاقوں میں جاتے ہیں جہاں بہت زیادہ غربت ہے، تو پھر وہ پیسے خرچ کرتے ہیں تو وہ اپنے اپنے مذہب اور اپنے اپنے دین کی طرف لوگوں کو لے جاتے ہیں، تو وہ لوگ پیچھے لگ جاتے ہیں. وجہ فقیری. تو فقیری یعنی جس کا گزارا ہوتا ہی نہ ہو. ہمارے ہاں نا لفظ معروف ہے فقر و فاقہ. ہاں جی، تو اس سے شاید آپ کو تھوڑا اندازہ ہوگا جس میں فاقے اور کھانے کے لیے کچھ نہ اور زندگی مشکل، تو پھر انسان وہ ہے وہ بے ایمانی کی طرف جاتا ہے. یعنی ایسے لوگ جو نہایت برے حالات میں ہیں ہمارے لحاظ سے. اور مسکینی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکینی کے لیے تو دعا فرمائی ہے، اللہم احیینی مسکینا. تو اللہ تعالیٰ مجھے مسکین ہی زندہ رکھنا. وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا. مسکینی کی حالت میں مجھے موت آئے. وَاجْمَعْنِي مَعَ زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ. مسکینوں کے ساتھ ہی قیامت کے دن مجھے جمع فرمانا. تو علماء کا اس میں آپس میں بڑا اختلاف ہے کہ فقیر کسے کہتے ہیں اور مسکین کسے کہتے ہیں. تو جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ مسکینی وہ ہے جس میں مشکل سے گزارا ہو جاتا ہے. مشکل سے گزارا ہو جاتا ہے لیکن مشکل سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ مال و دولت کی تمنا نہیں رکھتے تھے اور نہ چاہت رکھتے تھے. تو یہ جو جن کے پاس کچھ بھی نہ ہو یا ہو لیکن وہ مشکل گزارا ہونے والا کام ہو، ان کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. والعاملین علیہا. اور جو لوگ زکوٰۃ کا مال اکٹھا کرنے میں مصروف ہوں، یہ ڈیوٹی سر انجام دیں. اب تو نظام عجیب و غریب ہے. جب اسلامی خلافت کا نظام ہوتا ہے تو پھر یہ سارا مال جو ہے بیت المال میں جمع ہوتا ہے اور ایک نظام کے تحت لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایسے نہیں جس نے جو چاہا، جتنا تعلق، جتنا شور مچایا، جتنا مل ملا لیا، جتنا مرضی اکٹھا کر لیا. تو رمضان مبارک میں پورے سال کی راشن اکٹھا کر لیا. اس طرح بھی ہوتے ہیں کچھ لوگ. تو یہ نہیں تھا. تو والعاملین علیہا، جو اس کام میں مصروف ہوتے تھے ان پر بھی یہ زکوٰۃ کا مال خرچ ہو سکتا ہے. والمؤلفۃ قلوبہم. وہ غیر مسلم جو دین کی طرف مائل ہیں، دین کے قریب ہو رہے ہیں اور ان کے حالات مالی ٹھیک نہیں ہیں، تو آپ ان کے دل کو مزید دین کی طرف مائل کرنے کے لیے کہ دیکھیں اسلام غریبوں کو مشکل حالات میں ایک ایسا ریلیف دیتا ہے کہ ہر مالدار آدمی اپنے مال میں سے ایسے لوگوں کا
خیال رکھے گا تو یہ اسلام کی خوبصورتی ہے. تو ان کے دل کو دین کی طرف مائل کرنے کے لیے جو ہے آپ یہ خرچ کر سکتے ہیں. وہ پھر بعض لوگ نا اپنے ورکروں کو بھی دے دیتے ہیں. اور بعض ابھی بھائی مجھ سے ادھر سوال کر رہے تھے جی ہماری فیکٹری میں کچھ غیر مسلم بھی ہیں, ہم ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں, ہم سب اپنے ورکروں کو دیتے ہیں. تو میں نے کہا, اور وہ کہہ رہے تھے وہ سوچیں گے کہ ہمیں نہیں دیا مسلمانوں کو دے دیا. میں نے کہا اس سوچ کی وجہ سے آپ نے نہیں کرنا. ہاں اگر ان کے حالات ایسے ہیں اور وہ دین کی طرف مائل ہو رہے ہیں یا امید ہے کہ ہو جائیں گے تو پھر آپ لیں, پھر شریعت کی اجازت دیتے ہیں. وہ پھر رقاب, تو مسلمان غیر مسلموں کے ہاتھوں قید ہیں اور وہ قیمت مانگتے ہیں تو ان کو چھڑانے کے لیے بھی آپ زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں. والغارمین, کوئی بھائی ہے آپ کا, اس کو کوئی چٹی پڑ گئی ہے, اس کو کوئی نقصان ہو گیا ہے, تو اب پھر آپ اس کی مدد کریں گے کہ اس کے پاس کچھ ہے نہیں, تو زکوٰۃ جو ہے اس آدمی کو بھی دے سکتے ہیں. وفی سبیل اللہ, اور جہاد میں, اللہ کے راستے میں, اس میں عام طور پر جہاد ہی مراد ہوتا ہے. تو آگے اس کی تفصیل میں بہت لمبی گفتگو ہے, لیکن عمومی بات کیا ہے, وفی سبیل اللہ, اور جہاد کے لیے بھی آپ جو ہے زکوٰۃ کا مال خرچ کر سکتے ہیں. وابن السبیل, 8واں بندہ جو مسافر ہے, مشکل حالات میں ہے, اس کے لیے اس کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, یا آپ مسافر خانے تعمیر کروا دیتے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, تو اس حساب سے مسافروں پر بھی ان کی حالت کے مطابق جو ہے زکوٰۃ ان پر خرچ کی جا سکتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے 8 لوگ بتائے ہیں, فقراء, مساکین, اور یہ فنڈ اکٹھا کرنے والے لوگ, اور غیر مسلموں کے دل کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے, اور مسلمانوں کو آزاد کروانے کے لیے, چٹی والوں کے لیے, اللہ کے راستے یعنی جہاد میں, اور مسافروں کا. یہ 8 لوگ ہیں جن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں اس کو قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.